بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہمشہری عارف حمید بٹی۔ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور یقینی کامیابی دیکھ کر ان کے مخالف سیاسی جماعتیں اخلاقی دیوالیہ پن کا شکار ہو گئی۔ اس قدر کوئی گر سکتا ہے، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ عمران خان کے خلاف نہ صرف ان کی حکومت ختم کی گئی کہ انہوں نے سائفر کیس پر انکار کیا، بلکہ ماضی کے مافیا کو للکارا۔ تو اختلاف رائے کو ان کے سیاسی مخالفین جو جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی کی سیاسی مخالفین جو عمران خان کو اپنے لیے خطرہ سمجھتی ہیں، وہ اختلاف رائے کی بجائے گری ہوئی حرکتوں پر آگے، نیچ حرکتوں پر آگے، جسے عوام نے مسترد کر دیا۔ عدت کیس کا فیصلے کے بعد اور ان کے پروپیگنڈا سیل کے لگڑ بگڑ چمچے کچوں کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملی۔ انہوں نے کہا کوئی معاشرہ اتنا بھی گر سکتا ہے حصول اقتدار کے لیے۔ عمران خان کی مخالف جماعتیں نے دین کا بھی مذاق اڑایا، ماں جیسے مقدس رشتے کا بھی مذاق اڑایا، بیوی جیسے مقدس رشتے کا بھی مذاق اڑایا، اور بہن جیسے مقدس رشتے کا بھی اڑایا۔ ناظرین، سینئر جج سول قدرت اللہ کا فیصلہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور نگران حکومت اور ان کے سہولت کاروں کی لیے اب چہرہ چھپانے کی جگہ نہیں رہی۔ پاکستان کی عوام جو باشعور ہے، پڑھی لکھی ہے، نہ صرف پاکستانی عوام بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کے پاکستان میں سیاست کو دو بڑے خاندانوں نے غلاظت کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ صرف ایک شخص کی عوام میں پی ٹی اے کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور 8 فروری کے یقینی کامیابی الیکشن کو روکنے کے لیے کبھی اس جماعت سے کہ لیڈر کے خلاف، تحریک انصاف کے لیڈر کے خلاف 200 مقدمہ جمع کروائے گئے، جھوٹے، بے بنیاد، بے مقصد، پھر اس پر قاتلانہ حملہ کرایا گیا، گولیاں ماری گئی، گولیاں، اور اس کا مقدمہ تک درج نہیں ہوا گیا، یہاں تک کہ اس کی پوری جماعت کے ہزاروں رہنما، جس میں خواتین، بزرگ، بچے، بغیر تمیز کسی کے، بغیر سزا کے، لیکن پورے ملک میں کریک ڈاؤن کیا، لیکن عوام میں اس کی مقبولیت میں اضافہ اور مسلم لیگ نون کے لیے ناپسندگی کی علامت بن گئی۔ مسلم لیگ نون انتقام کی علامت بن گئی، بدلے کی علامت بن گئی، ظلم کی علامت بن گئی، یہاں تک کہ اب گری ہوئی حرکتوں پر آگے کہ اس پر اس کی بیوی بشرا بی بی کے ساتھ نکاح کو عدت والا کیس کی بنا پر 7 سال قید دے دی۔ خواتین کی، پاکستان کی بہت زیادہ جو نہایت قابل احترام ہے، چاہے وہ رشتہ ماں کا ہو، بیٹی کا ہو، بہن کا ہو، بیوی کا ہو، دادی کا ہو، نانی کا ہو، انہوں نے اس رشتے کو بھی داغدار کرنے کی کوشش کی۔ کل کو کوئی بھی شخص اٹھے گا اپنی سابقہ بیوی کے خلاف 5 یا 10 سال بعد یا 15 سال بعد، 20 سال بعد، کیا اس کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کرے گا؟ یہ غلاظت کے بھرے ہوئے لوگ جو دوسروں کی ماں بہن کی عزت نہیں کرتے، انہیں یہ شرم آنی چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کو بہت زیادہ عزت دی گئی ہے، بے پناہ احترام کیا گیا، ماؤں کے پاؤں تلے جنت ہے، بیٹی رحمت ہے، لیکن آپ نے چلو سائفر میں اس کو 10 سال قید سنا دی، آپ کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑی، توشہ خانہ میں 14 سال سنا دی، سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑی، اب عدت میں 7 سال سنا دی۔ کیا کل کو کوئی بھی مرد اپنی بیوی کو 20 سال بعد کہہ دے گا یہ خدا نہ خواستہ اس کا نکاح ہی جائز نہیں ہے؟ اور اس میں جو گواہیں کی گئی، جو سوال و جواب کیے گئے، ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی قوم کی اکثریت، ہوس کے اقتدار کے لوگ، لالچی، مقدس رشتوں کو بھی داغدار کر رہے ہیں۔ پہلے اس سیاست میں پیسے کی خرید و فروخت کی گئی 85 سے، لوگوں کے ضمیر خریدنا معمول بنا دیا گیا، پھر اظہار رائے پر پابندی لگائی گئی، صحافیوں کو ایف آئی اے کے ذریعے نوٹس بھیجے گئے، تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی آواز پر، میڈیا پہ تقریر پر، ایک جھلک پر، جلسے جلوس پر، تصویر پر پابندیاں لگائی۔
لیکن انتقام میں اتنے کندھے ہو گئے کہ چاروں صوبوں میں 266 سیٹیں پاکستان کی قومی اسمبلی کی، جس میں کبھی امکان ہے 150 سے زیادہ عمران خان شفاف الیکشن میں جیت کے لے جا سکتے ہیں۔ اس شکست سے بچنے کے لیے 13-14 جماعتوں نے نہ صرف قانون کا غلط استعمال کیا، بیوروکریسی اور پولیس نے چادر جاردری کا تقدس پامال کیا، پی ٹی آئی کو کچلنے کے لیے انہوں اپنے اخلاقی طور پر اتنے گر گئے کہ اپنے چہرے نہیں دیکھ پاتے۔ قتل کے مقدمات جھوٹے، اغوا کے جھوٹے، کاغذات چھینے گئے، الیکشن کمپین نہیں چلائی گئی، بینر نہیں لگانے دیے گئے، پی ٹی آئی کے کسی بندے کو دفتر نہیں کھولنے دیا گیا۔ لیکن اس سے بھی انہیں یقین ہو گیا کہ پنجاب کی 144 سیٹوں میں عمران خان کم و بیشتر اگر دھاندلی نہیں ہوتی تو 110 سے زیادہ سیٹیں لے جا سکتا ہے۔ یہ غیر جانبدار سروے کی باتیں کرو، اس میں میری کوئی رائے نہیں ہے۔ ان کا خیال تھا کہ کے پی کی 44 سیٹوں میں سے بہت کم بھی سیٹیں ملے گی تو عمران خان کو 35 ملے گی۔ سندھ کی 65 سیٹوں میں سے عمران خان 10 سیٹیں آنکھیں بند کر کے لے جا رہا ہے۔ بلوچستان میں بھی 4-5 سیٹیں آرام سے لے جائے گا، اور نون لیگ کا ایک ہی ٹی ووٹ بینک ہے پنجاب 144۔ اگر میرٹ پر جاتے ہیں، اگر صاف الیکشن ہوتے ہیں تو 25 سیٹیں بھی ان کے لیے لے جانا خاصا دشوار اور ناممکن حد تک مشکل کام ہے۔ صاف شفاف الیکشن میں اگر رزلٹ میں کسی کو بھی کیا بھی رزلٹ دے دیا جاتا ہے وہ مجھے نہیں پتا، لیکن زمینی حقائق جو عوام اس میں 4.5 لاکھ نوجوان کا ووٹر ہے، وہ خواتین کا ووٹر ہے، اس کے باوجود کہ طریقہ انصاف کو انتخابی مہم نہیں چلانے دی جا رہی۔ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے پولنگ ایجنٹ نہیں بنائے جائیں گے، بننے دیے جائیں گے، انہیں اٹھا لیا جائے گا، انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، ان کو جیلوں میں ڈال دیا جائے گا، ان کے ماں باپ بہن بچے بیوی بچے بزرگ پکڑ لیے جائیں گے، ان کے گھروں میں توڑ پھوڑ کیا جائے گا۔ چلو یہ انتقامی کاروائی بڑھ گئے ہو، الیکشن 8 فروری کو، چلو آپ کی مرضی کا، اگر عمران مخالف قوتوں کی مرضی کا رزلٹ آ جاتا ہے تو بھائی آپ 3 دفعہ حکومت رہے، 4تھی دفعہ شاہد خان عباسی بھی آپ کا وزیر اعظم رہا، اور 5ویں دفعہ محترم شہباز شریف بھی آپ کے وزیر اعظم رہے، آپ 6ٹھی دفعہ بھی بن جاؤ، لیکن آپ عورتوں کے رشتوں کو بھی بھول گئے۔ ایک طرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ پورے ملک میں شان و شون سے سرکاری پروٹوکول میں سہالی سہولت کاری کے، بیوروکریسی ان کی غلام بنی ہوئی ہے، الیکشن کمیشن ان کے اشاروں پر چلتا ہے۔ 173 جماعتیں ہیں جن کے انٹرا پارٹی الیکشن میں صرف پی ٹی آئی پہ اعتراض کیا گیا، 173 جماعتیں ہیں، الیکشن شیڈول کے بعد صرف بلے کا نشان چھینا گیا کہ بلہ ان کے دماغ میں لگ رہا تھا، انہوں نے کہا تھا ہم الیکشن ہار جائیں گے۔ پی ٹی آئی کو درجنوں مختلف نشانات میں تقسیم کر دیا گیا، ایک ہی حلقے میں ایم پی اے کا نشان اور ایم این اے کا اور، دوسرے ایم این اے کا اور، دوسرے ایم پی اے کا اور، لیکن اس کے باوجود بھی عوام نے کہا کہ نہیں، جیت الیکشن عمران خان کی ہوگی۔ لیکن ناظرین، جو انہوں نے سزا دی عدت میں، اس پہ بینگ پاکستانی مجھے دکھ ہے کہ ہم اخلاقی دیوالیہ پن کا شکار ہو گئے۔ اختلاف رائے ہوتا ہے، پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون پر تنقید کرتی ہے، نون لیگ پی ٹی پہ کرتی ہے، پی ٹی آئی نون لیگ پہ کرتی ہے، جمعیت علماء اسلام کرتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں، ہماری سیاست میں ماؤں بہنیں مفیز تھی۔ اس دفعہ شیری مزاری ہو یا فردوش ڈاکٹر یاسمین راشد، جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، زمین بھی کانپ رہی ہے، عرش بھی کانپ رہا ہے۔ صنم جاوید، مردوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا جو فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن تھی، لیکن پھر بھی تحریک انصاف کے ووٹر میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ تحریک انصاف سے اعتزاز احسن صاحب کہتے تھے صفر صفر ہے، ناممکن ہے۔ ڈونلڈ ڈو نے سازش کی، پاکستان کے سفارت خانے کو پہنچی، عمران خان کے خلاف سازش ہوئی اور عمران خان کو اس میں 14 سال سزا دے دی، اور جنہوں نے سازشیں کی انہیں طاقت دے دی۔ توشہ خانہ جس میں نواز شریف گاڑیاں اور آصف علی زرداری لے گئے، 1000 گنا زیادہ تحائف لے گئے۔ ہر حکومت وقت نے تحائف لیے،
لاہور ہائی کورٹ کے جج بار بار کہتے رہے 1944 سے جس سرکاری ادارے نے سیادت تحائف لی ہے اس کی فہرست نہیں دی. 3 جج صاحبان کو ریزائن دینا پڑا اس دوران، لیکن ایک بھی ایسا افسر نظر نہیں آیا جو کہے کہ میں نے جھوٹے مقدمے نہیں دینے، میں نے جھوٹا اغوا نہیں کرنا، چاہے وہ نیب کا ہو، چاہے اینٹی کرپشن کا ہو، چاہے پولیس کا ہو، چاہے ڈی سی انتظامیہ کو. غلام بن کے کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، کرتے جاؤ. لیکن عدت کیس میں تو آپ نے اخلاقیات کا ہی جنازہ نکال دیا، اپنے مذہب کا ہی، اپنے دین کا ہی جنازہ نکال دیا. بھائی آپ 9 مئی میں سزائیں دلا دو، القادر میں سزائیں دلا دو. مقصد تو انتقام لینا ہے نا، مقصد تو عمران خان کو الیکشن سے ہٹانا ہے نا. اب عوام نہیں ہٹ رہی. اب آپ کم سے کم 5 کروڑ اس کا ووٹر کم و بیشتر ہو سکتا ہے، یا 5 کروڑ لوگوں کو گولیاں مار دو گے، ان کی ماؤں بہنوں کی بھی عزتیں لٹاؤ گے. عمران خان نے پھر جیل میں سے پیغام دیا ہے کہ مجھے سزاؤں کی پرواہ نہیں، لیکن انہوں نے میری پاک سا بیوی جو پردہ تھی اس پر جو الزام لگائے مجھے تکلیف ہے. ان کے سابق شوہر خاور مانکا نے پہلے قرآن پہ حلف دیا کہ میری بیوی پاک سا ہے، اس کے کوئی بھی بات نہیں، اس نے شرعی طور پر شادی کی ہے. پھر اسے اینٹی کرپشن اٹھاتی ہے، 4-5 دن غائب رہتا ہے، اور ایک عام آدمی پہلے اس کے خلاف درخواست دیتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں اس کا تعلق نہیں ہے. پھر ایک اس کے ملازم کو اور خاور مانکا کو. لیکن اس خاتون کی، وہ کسی کی بھی ماں ہو، وہ یہ جو فیصلہ ہوا یہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، کسی ماں ہو، وہ خدا کے واسطے اقتدار کے لالچیوں، اقتدار کو پاؤں تلے روندنے والوں، ماؤں بہنوں کے احترام تو رکھ لو. چند سرکاری اداروں نے جس طرح ظلم و ستم کیا ہے، عورتوں اور مردوں پر تشدد کیا، اغوا کیا گیا، لوگوں کو لاپتہ کیا گیا، مقدمات کیے گئے، تشدد کیا گیا، ان کے حساس اعضاء پر تشدد کیا گیا، زبردستی پریس کانفرنسیں کرائی، ٹاک شو کرائے، اپنی مرضی سے بیچ میں سے جو طریقے انصاف سے ہوتا تھا اس کو ایک ہی کہتے تھے، زندگی چاہیے یا موت. موت بھی اور سسکتی ہوئی. اگر وہ پھر اس پہ جاتے، اس پہ مبینہ طور پر ظلم کیا جاتا، تشدد کیا جاتا. بے شمار لوگوں کے قرآن پاک پر، ٹی وی، سوشل میڈیا پر بیان آتا ہے، وہ نہ وفاداری کرتے تو ان پر مزید ظلم کیا جاتا. کرتے تو پھر ان سے پریس کانفرنس کر کے ان کے تمام اگر جرائم کیے تھے سارے ہی معاف کر دیتے. صحافت کو اتنا داغدار کر دیا کہ پچھلے 5-7 دن سے 30 جنوری کو سائفر کیس کا فیصلہ آیا، 31 جنوری کو توشاہانہ آیا، اور گزشتہ 3 کو عدت آیا. اس میں صحافت کا منفی کردار تھا. صحافت کی چند سیاہ بھیڑیں جنہوں صحافت کے نام پر گالی ہیں، اس طرح پروپوگنڈے کرتے رہے کہ وہ بھول گئے کہ صحافت کا کام حقائق بیان کرنا ہے، کسی ایک جماعت کی خاطر خڈی لینا نہیں ہے، ضمیر بیچنا نہیں ہے، کسی ایک طاقتور کی خوشنودی کے لیے کسی بھی دوسرے آدمی پر الزام لگانا ٹھیک نہیں ہے. نون لیگ پر بھی کوئی الزام لگاتا ہے تو بے شرمی کرتا ہے بغیر ثبوت کے، پیپلز پارٹی پہ بھی، پی ٹی آئی پہ بھی، علم میں بھی. لیکن صحافت کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ صحافت کے سیاہ ترین اس دور نے پہ بڑے بڑے صحافی، ہارون رشید کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے صحافی ہونے پر، جو صحافی کردار ادا کر رہے ہیں، جنہوں نے ایک اصولوں کے لیے گزاری، صاف ستھری زندگی گزاری، وہ صحافیوں کے کچھ لگڑ بگڑ چمچے کچوں کے کرداروں پر بھی تنقید کر رہے ہیں. اس معاشرے کو اگر اب بھی ہم انصاف کی طرف نہ لے کے گئے، رول آف لا کی طرف نہ لے کے گئے، انتقامی کارروائیاں اور بغض میں طاقت کا استعمال نہ چھوڑا، تو حالات کشیدگی کی طرف جائیں گے. صرف شفاف الیکشن اب بھی 3-4 دن رہ گئے ہیں، کروائیں، عوام کے اوپر بند کمروں کے فیصلے مسلط کیے تو لوگ نہیں مانیں گے. اب پوری دنیا پاکستان کی سیاست پر، کل خود عطا تاڑر مسلم لیگ نے کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو این اے 127 میں ووٹ خرید رہے ہیں 5-5 ہزار دے کے، یہ خود الزام لگا رہے ہیں. شیلا رضا صاحب نے کہا کہ عطا تاڑر پیپلز پارٹی کے دفتر میں زبردستی گھسے، خرید و فروخت یہ کرتے ہیں، انہیں نااہل کیا جائے. جبکہ اصل ظلم زیادتی تو پی ٹی آئی کے رہنماؤں، کارکنوں پر ہو رہی ہے اور عام شہریوں پر ہو رہی ہے.
اس کے لیے کوئی آواز اٹھاتا ہے، کہیں عدالت سے صدا آتی ہے، ہم منتظر ہیں، آپ بھی منتظر ہیں۔ یاد رکھ لیں کفر کا نظام چل سکتا ظلم کا نہیں، لیکن فی الحال تقریباً 20 ماہ سے خبریں یہی ہیں کہ ظلم کا نظام چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان میں انصاف کا بول بالا ہو، سچ کا بول بالا ہو، رول آف لا ہو، اور ظلم کرنے والوں کا خاتمہ کرے، اور پاکستان میں دیانتدار، با کردار، قابل لوگ حکمران اور سرکاری افسران ہوں، ورنہ کھنڈرات بتا رہے ہیں امارت عالی شان تھی۔ پاکستان زندہ باد۔